وہ ہاتھوں میں درانتی لیے تیز قدموں سے کھیتوں کی جانب رواں دواں تھا۔ اس کا نحیف اور کمزور بدن تھکن سے چور تھا، لیکن بڑھاپے میں بھی جذبہ جوان تھا۔ اسے منزل پر پہنچنے کی جلدی تھی۔ آہ بیچارے بیل، کل سے بھوکے پیاسے ہوں گے، بس ابھی آزاد کرتا ہوں انہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور مزید تیزی سے چلنے لگا۔ ابھی رات ہی کو فیصلہ ہوا تھا کہ گاؤں کے تمام مسلمان صبح سحری کے بعد پاکستان کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ یہ گاؤں آس پاس کے باقی دیہات سے قدرے خوشحال تھا۔ ہندوؤں کی آبادی یہاں زیادہ، جبکہ مسلمانوں کے چند ایک گھرانے تھے۔ لمبی چوڑی زمینیں، پالتو جانور اور معاش کے دیگر ذرائع پر مسلمان حاوی تھے، مگر کبھی بھی انہوں نے ہندو مسلم تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہ کی تھی۔ گاؤں میں سبھی مل جل کر رہتے تھے۔ ملکی سطح پر حالات خراب ہوئے تو چند جذباتی ہندو نوجوانوں نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ادھر مسلمانوں میں بھی بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر جیسے ہی قیام پاکستان کا اعلان ہوا، اسی رات نماز تراویح کے بعد قطب الدین نے گاؤں کے تمام مسلمانوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پاکستان ہجرت کرنے کے بارے میں رائے طلب کی۔ مشورے میں طے پایا کہ عید کے فوری بعد سب مسلمان پاکستان کی طرف ہجرت کریں گے۔ اس فیصلے کے بعد ابھی تمام لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہونے والے تھے کہ اچانک ہندوؤں کا ایک گروہ وہاں آ گیا۔ ڈرانے دھمکانے کے بعد قریب تھا کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کر دیتے، مگر بابا قطب الدین نے آگے بڑھ کر بچ بچاؤ کرا دیا۔ اس صلح صفائی میں کچھ ہندو بزرگ بھی شامل تھے۔ امن اور شانتی کے ساتھ سب لوگ اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے، مگر پھر بھی مسلمانوں کے لیے خطرہ موجود تھا۔ چنانچہ بابا قطب الدین نے رات کے اندھیرے میں بابا رحمت علی، بابا تاج دین اور دوسرے مسلمان بزرگوں کے گھر جا کر انہیں سحری کے بعد ہی ہجرت کرنے پر راضی کیا۔ دوستو، میرا خیال ہے اس جگہ ہمارا دانا پانی اتنا ہی تھا۔ ہم مزید یہاں رہنا موت کو دعوت دینے والی بات ہے، قطب الدین نے کہا۔ کچھ نے اعتراض کیا، ایسے کیسے بھائی؟ ہم لوگوں کے آباء و اجداد کی قبریں یہاں ہیں، زمینیں یہاں ہیں، ہم یہیں پلے بڑھے، اب اتنی جلدی کیسے چھوڑ جائیں؟ شفیع چاچا جذباتی ہو گئے۔ یہ سن کر قطب الدین نے شفیع چاچا کو گلے لگایا اور تھپکی دیتے ہوئے انہیں حوصلہ دیا۔ شفیع چاچا اب اداس اور خاموش کھڑا تھا۔ آخر سبھی نے اس فیصلے کی تائید کی۔ اب رات کو سونے کے بجائے تمام مسلمان گھرانے اپنا ضروری اور قیمتی ساز و سامان سمیٹ رہے تھے۔ سب کی آنکھیں نمناک تھیں۔ یہاں رہنے والوں کو اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ مسلمانوں کا قافلہ تیار ہو چکا تھا۔ وہ منہ اندھیرے گاؤں سے نکلنا چاہتے تھے۔ عین روانگی کے وقت اچانک بابا قطب الدین کو کچھ یاد آیا۔ اوہ، میں اپنے بیلوں کی جوڑی تو بھول ہی گیا، کل سے بیچارے کھیتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، قطب میاں چھوڑیے بیلوں کو، کہاں اتنی دور جائیں گے؟ بیل تو کہیں سے بھی مل جائیں گے، ہم چلتے ہیں اللہ پاک کا نام لے کر۔ بابا رحمت علی نے قطب الدین کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ارے نہیں رحمت بھائی، مجھے بیلوں کا لالچ نہیں، بس ایک چبھن سی ہے کہ وہ کل شام سے بندھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک دو دن مزید کسی کی نظر نہ پڑی تو بے زبان بیچارے بھوکے مر جائیں گے اور سارا گناہ میرے سر ہوگا۔ قطب الدین نے وضاحت کی، اوہ چھوڑو قطب میاں، وہ بیل بھی کوئی ہندو یا سکھ لے جائے گا، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ بابا تاج دین نے کہا، دیکھو بھائی، اچھا ہی ہے کوئی ہندو یا سکھ انہیں لے جائے، مگر میں کیا کروں، میرا دل نہیں مانتا۔ مجھے خدشہ ہے کہ کسی کی نظر نہ پڑی تو ان کا حال کیا ہوگا۔ ہم خود تو آزاد ہو رہے ہیں، مگر بے زبان جانوروں کو کیوں قید کر رکھا ہے؟ آپ سب لوگ ایسا کریں کہ اللہ کا نام لے کر قافلے کے ساتھ روانہ ہوں۔ میں درانتی لے کر کھیتوں میں جا رہا ہوں، بیلوں کی رسیاں کاٹ کر آزاد کر دوں، پھر جلد آپ لوگوں کے ساتھ قافلے میں شامل ہو جاؤں گا۔ بابا قطب الدین نے وضاحت سے ساری بات سمجھائی۔ اور اگر راستے میں کسی بلوائی یا شدت پسند گروہ سے ٹاکرا ہو گیا تو؟ اللہ بخش نے پوچھا۔ تو کیا، اللہ کرم کرے گا،
بچ گئے تو غازی، اگر قسمت میں موت ہوئی تو شہادت۔ ویسے بھی اس بڑھاپے میں اور کتنا جینا ہے، مجھے جانے دیں، کوشش کروں گا کہ جلد ہی قافلے کے ساتھ مل جاؤں۔ بابا قطب نے کہا اور ہاتھ میں درانتی لیے کھیتوں کی طرف چل پڑا۔ ادھر قافلے کے لوگ اللہ کا نام لے کر روانہ ہوئے۔ چل بھائی، اللہ کے حوالے، اب تو آزاد ہے۔ بابا قطب نے کھیتوں میں پہنچ کر ایک بیل کی رسی کاٹ کر اسے تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ اس کے بعد اس نے دوسرے بیل کی رسی کاٹی اور اسے بھی تھپکی دے کر اداسی بھرے انداز میں آزاد کر دیا۔ آزادی ملتے ہی بھوکے پیاسے بیل قریبی دریا کی طرف بھاگے۔ پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں۔ بابا قطب دین بھی ہاتھ میں درانتی لیے دریا کی طرف ہو لیا۔ اسے تقریباً 3 کلومیٹر دور سے بنے پل کے ذریعے دریا کے پار جانا تھا تاکہ جالندھر کی سرزمین کو خیر باد کہہ کر اپنے پیارے وطن پاکستان میں قدم رکھ سکے۔ ابھی قطب دین 4 قدم ہی چلا ہوگا کہ عقب سے نعروں اور شور کی آواز سے اچانک چونک اٹھا۔ اوہ بلوائی! اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر یہ خیال جھٹک کر آگے روانہ ہو گیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ اس گاؤں کا اہم فرد ہونے کی وجہ سے یہاں کے شر پسند نوجوانوں سے محفوظ رہے گا، لیکن یہ اس کی خام خیالی تھی۔ بلوائیوں کے ایک جتھے نے اسے گھیرے میں لے لیا۔ سبھی کے ہاتھ میں تلواریں، کرپانیں اور نیزے تھے۔ ان میں بہت سے چہرے بابا قطب دین کے جانے پہچانے تھے۔ شدت پسندوں کو امن کا پیغام دینے کے لیے بابا نے ہاتھ میں پکڑی درانتی پھینک دی۔ میرے بچوں، بات سنو ذرا۔ دوسری طرف سے قہقہے بلند ہوئے۔ پکڑ لو اسے، جانے نہ پائے یہ بڈھا۔ ایک زہریلی آواز قطب دین کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی خون کے پیاسے کئی بھیڑیے نما انسان نہتے بوڑھے پر پل پڑے۔ بابا قطب دین نے حملہ آوروں کے تیور دیکھ کر دوبارہ درانتی پکڑ لی۔ اپنے اوپر کیا گیا ہر وار وہ درانتی پر لینے کی کوشش کرتا۔ اتنے میں کرپان کا وار اس کے بائیں کندھے پر لگا۔ خون کا ایک فوارہ ابل پڑا۔ درد کی شدت سے بابا قطب دین دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ اسی دوران سب نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دونوں بیل جو دریا سے پانی پینے گئے تھے، اپنے مالک کو مشکل میں دیکھ کر تیزی سے پلٹے۔ غصے میں بپھرے ان بیلوں نے بلوائیوں پر حملہ کر دیا۔ 2-4 بلوائیوں کو اپنے سینگوں اور پاؤں سے کچل کر انہیں خوب سبق سکھایا، مگر ظالم دشمنوں نے تلواروں کے وار سے جلد ہی ان بیلوں کا کام تمام کر دیا۔ کیا منظر تھا جب 2 بے زبان جانور اپنے مالک کی محبت میں پاکستان کے نام پر قربان ہو گئے۔ ادھر بابا قطب دین کو حملہ آوروں کے چنگل سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ بھاگتے ہوئے اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس کا بدن زخموں سے چور تھا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ دریا کی گہرائی زیادہ تھی، سو یہاں سے بھی بچ نکلنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ بابا قطب دین کے زخموں کے اندر پانی داخل ہو رہا تھا۔ دریا میں ڈبکیاں مارتے ہوئے ایک نظر بابا قطب دین نے کنارے پر کھڑے بلوائیوں کو دیکھا جو قہقہے لگا رہے تھے۔ ان میں گاؤں کے ہندو لوہار کا بیٹا نروش تیواڑی بابا قطب دین کی طرف دیکھ کر چلایا، ہے قطبے، ابے بڈھے، تیری زمینیں گئیں، گھر بار گیا، مال ڈنگر لٹ گیا، فصل باڑی اور باقی سامان بھی نہ رہا، ایک جان تھی وہ بھی تو نے گوا دی۔ ارے یہ بتا، کیا ملا تجھے آزادی کے اس کھیل میں؟ بابا قطب دین تکلیف کی شدت سے بے حال دریا کی موجوں سے لڑ رہا تھا۔ اس نے تیواڑی کی طرف دیکھ کر ایک دھیمی مسکراہٹ اچھالی اور پوری قوت جمع کر کے ایک جملہ بولا، چھین لیا نا پاکستان، ہاں چھین لیا ہے پاکستان۔ مسکراتے ہوئے قطب دین نے یہ جملہ ادا کیا اور اپنے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بڑی لہر نے بابا قطب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پھر کچھ دیر بعد پانی کی سطح پر ایک خونی لکیر نمودار ہوئی۔ بابا قطب دین
اپنے رب کے حضور پہنچ گیا تھا۔ کہانی ختم کرتے ہی ہماری دادی جان پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہم سبھی بچے اپنی سانسیں روکے دادی جان کو دیکھ رہے تھے۔ دادی جان دوبارہ بولی، جانتے ہو بچوں، 1947 میں وہ 85 سالہ بابا قطب الدین کون تھا؟ وہ میرے ابا جان تھے۔ ان کی شہادت کے وقت میں مہاجرین کی دیکھ بھال کے لیے پہلے منٹگمری میں موجود تھی، اپنے شوہر یعنی تمہارے دادا کے ساتھ۔ ہم سبھی رشتہ داروں اور باقی مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ اپنے ابا جان کا انتظار کرتے رہے، مگر وہ نہیں آئے۔ البتہ یہ سونا ملک پاکستان دشمنوں سے چھین کر لانے والوں میں ان کا نام بھی درج ہو گیا، دادی جان نے کہا اور اپنی آنکھیں پونچھتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔